أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات محمد وعلى آله. اللہ تبارک و تعالی آپ عزاداران صدیقی کبریٰ سلام اللہ علیہا پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ سب کی تمام حاجات کو ان مجالس میں آنے کی برکتوں سے تمام حوائج اور تمام آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، چونکہ مجلس صدیقی کبریٰ ہے، اور ایسی مجلسوں میں کبھی بھی دعائیں رکتی نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے تمام مرحومین کو یاد کیجئے، جتنے بھی آپ سب کے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کر کے ان سب کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی طور پر جناب امجد حسین کوریجہ صاحب کے والدین اور ان کے سارے مرحومین اور ان کے جواں سال مرحوم بیٹے، اور اسی طرح سے جملہ مؤمنین مؤمنات، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کرتے ہوئے اہل البیت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے جان دی اور ہم تک اس دین کو پہنچایا، ان سب کے ایصال ثواب اور خصوصاً کوریجہ کے تمام مرحومین کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجئے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. آپ کے صلوات کی آواز بڑی ڈھیلی ڈھالی ہے، مجھے صلی علی محمد. اگر آپ کو یہاں پر کوئی کہے باہر کوئی شخص پیسے بانٹ رہا ہے اور جو بھی بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس کو 1 لاکھ روپے وہ وہیں پر دے دیتا ہے، آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر ٹھہریں گے؟ شاید کوئی بھی نہیں، سارے بھاگیں گے. کتنے پیسوں کے لیے؟ صرف 1 لاکھ روپے کے لیے.
یہ درود آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری دنیا اور عالم کی قیمت سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس کو اتنا سستا ملے۔ یہ درود انسان اور خدا کے درمیان حجابات کو دور کرنے کا سبب ہے۔ درود انسان کی تمام دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کا سبب ہے۔ درود دل کے نورانی ہونے کا سبب ہے۔ درود گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ درود انسان کو حیوانی زندگی سے ملکوتی اور فرشتوں کی زندگی تک پہنچانے کا سبب ہے۔ تو درود میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں۔ اونچی آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایام صدیقی کبریٰ اور آج 3 جمادی الثانی ہے۔ ان تمام مرحومین کو یاد رکھیں جنہوں نے اس ذکر کو زندہ کر کے ہمارے دلوں کو اہل البیت سے آشنا کیا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے دلوں کو اہل البیت سے اس نے آشنا کیا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساری دنیا سارے عالم کی دولت رکھی جائے اور دوسرے میں عشق علی و آل علی، دوسرے میں مودت محمد و آل محمد، دوسرے میں ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت علی اور ولایت آل علی، یہ سارا عالم بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو دولت ہے ولایت علی و آل علی اور عشق علی و آل علی، یہ ساری دنیا کی نسبت زیادہ قیمتی ہے، ساری دنیا کی نسبت۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عراق سے آیا تھا مدینہ میں، عراق اور مدینہ کا اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ آیا، حاضر ہوا، زیارت کی، سلام پہنچایا۔ امام نے فرمایا عراق سے آئے ہو، کبھی میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، کوشش تو بہت کرتا ہوں لیکن رستے میں آپ کے دشمن، خدا کے دشمن، ناصبی، کلمہ گو لیکن آل اللہ اور اہل بیت کے دشمن موجود ہیں، وہ ہمیں مارتے ہیں، وہ ہمیں ذبح کرتے ہیں، اس لیے میں مشکل ہو جاتی ہے میرا کربلا پہنچنا، میں نہیں پہنچ سکتا۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا گھر کی چھت پہ چڑھتا ہوں، کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں، حسین ابن علی کی زیارت پڑھتا ہوں، مدینے کی طرف رخ کرتا ہوں، آپ کی جدہ کی اور آپ کے اجداد کی زیارت پڑھتا ہوں، نجف کی طرف رخ کرتا ہوں، آپ کے جد کی زیارت پڑھتا ہوں، پڑھ کے یوں اپنے اندر کی اس پیاس کو بجھاتا ہوں۔ فرمایا تمہاری زیارت قبول ہے۔ جب نکلنے لگا عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں بہت تنگ دست ہوں، میری زندگی بہت مشکل میں ہے، گھر میں بھوک اور افلاس کا راج ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، جتنی محنت مزدوری کرتا ہوں اس سے جو آمدن ہوتی ہے وہ کافی نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ مانگا نہیں، فرمایا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم یہ باتیں کر رہے ہو جبکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو۔ جب امام نے یہ فرمایا تو وہ شخص پریشان ہوا، عراقی، عرض کیا یا ابن رسول اللہ آپ جب کچھ کہیں گے تو وہ یقیناً سچ ہے، لیکن مجھے سمجھائیے کہ کیسے؟ فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے کہے کہ ساری دنیا کی دولت لے لو، علی کی ولایت چھوڑ دو، تیار ہو؟ بڑا دیندار آدمی تھا، اس لیے کچھ دیر کے لیے رکا، فوراً جواب نہیں دیا، کچھ دیر رکا، سر جھکایا، سوچا اور اس کے بعد عرض کیا یا ابن رسول اللہ اگر ساری دنیا کی دولت مجھے مل جائے اور علی چھن جائے تو پھر میں نے پایا کیا ہے؟ اور اگر علی مل جائے اور ساری دنیا چھن جائے تو میں نے کھویا کیا ہے؟
فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شامل ہو. امیر اور غریب کا تعلق پیسے سے اور جائیداد سے نہیں ہے، سٹیٹس سے نہیں ہے، جائیداد اور جاگیروں سے نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، اور باقی ائمہ پر ایمان اور ان کی ولایت ہے، اور عشق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بھی ہے اور امیر ترین انسان بھی ہے. آپ اور ہم تک جن ہستیوں نے اس دین کو پہنچایا ہے ان کے لیے شب و روز دعا کرنی چاہیے کہ اس دور افتادہ ترین علاقے میں بھی عشق علی و آل علی اور عشق زہرا سلام اللہ علیہا کو یوں دلوں میں ان کی محنتوں نے راسخ کیا. ان کو سلام پہنچنا چاہیے اور ہماری طرف سے ان کو خیر پہنچنا چاہیے. یہ جو خیر کا کام ہے، ابھی امام بارگاہ کی تعمیر ہوئی ہے، دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے محنت کی ہے، اپنے امام کے نام پر، خدا کے نام پر ایک جگہ بنائی ہے جہاں پر ذکر ہو آل محمد کا، جہاں پر لوگ آئیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، دکھ شیئر کریں، خوشی شیئر کریں، ایک دوسرے کی مشکلات کو سنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھائیں. تو یہ بہترین عبادات میں سے، بہترین عبادات میں سے. میں ایک روایت پڑھ کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد الحرام میں تشریف فرماتے، مسجد الحرام میں اعتکاف میں تشریف فرماتے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی دن میں روزے اور راتوں میں تہجد. ایک جوان آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. امام نے فرمایا کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت، اگر ہوتے تو میں دیتا. گویا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو، کوئی مانگنے والا آئے اور آپ شرمندگی تو محسوس کریں، لیکن شاید اس کو نہ پتا ہو کہ یہ اس وقت کس حال میں ہے. تو اس لیے جب ایسا کوئی معاملہ پیش آئے اور دوسرا انکار کرے تو آدمی کو فوراً قبول کر لینا چاہیے کہ کوئی عذر ہے، کوئی مشکل ہے. امام نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس نہیں، اگر ہوتا میں ضرور لیتا. اس جوان نے سنا، سر تسلیم خم کیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں مان گیا، فلان شخص جس کو آپ جانتے ہیں وہ آپ کا مرید ہے، اگر آپ اس سے کہیں تو وہ میری مشکل حل کر سکتا ہے. کیا آپ اس سے فرمائیں گے؟ فرمایا کہ ضرور میں یہ کام کروں گا. اٹھے، اس جوان کے ساتھ مسجد سے باہر نکلنے لگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول کے پیارے اور عالم اصحاب میں سے، اہل علم اصحاب میں سے عبداللہ ابن مسعود پہنچے ہوئے بزرگ. انہوں نے دیکھا امام حسن مجتبی نکل رہے ہیں اس جوان کے ساتھ، روکا اور کہا یا رسول اللہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا کیا تم نے میرے جد کی یہ حدیث نہیں سنی جو میں نے سنی ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے جملوں پر غور کیجئے، ترجمہ کر کے میں آگے نکل جاؤں گا. فرمایا کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من سعى فی حاجت اخیہ المؤمن فکأنما عبد اللہ 9,000 الشہر قائما لیلہ وصائما نہارہ. جس شخص نے کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھایا، کوشش کی، حاجت روائی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ بات کا مرحلہ ہے، صرف اس نے کوشش کی. من سعی، جس نے صرف کوشش کی، اس کا مقام کیا ہے؟ رسول کریم نے ہم سے یہ فرمایا کہ اس کا مقام اس شخص کی طرح ہے جس نے 9,000 سال شب و روز عبادت کی ہو. اس نے کیا کیا ہے؟ ایک مومن کی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھایا ہے، کوشش کی ہے، صرف کوشش کی ہے. حاجت روائی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ بات کی بات. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھایا، اس کی حیثیت وہ ہے جو
شخص 9000 سال شب و روز عبادت کرے، وہ شب و روز عبادت کیسی کرے؟ دن میں روزے رکھے اور راتوں میں جاگ جاگ کر تہجد کی نمازیں اور قنوت و قیام و قعود و سجود و رکوع کرتا رہے، اس عالم میں اگر اس کے 9000 سال مکمل ہوتے ہیں تو اس کی نسبت اس شخص کا عمل یا برابر ہے یا زیادہ جس نے کسی مؤمن کی حاجت روائی کے لیے کوشش کی ہے، قدم اٹھایا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپس میں محبت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے لیے عناد اور مخالفت کے جذبوں کو کچلنا، ایک دوسرے کے لیے دشمنی اور نفرت کے احساسات کو کچلنا اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، اور اس محبت کی بنیاد کیا ہو؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت، علی کی ولایت، علی کی ولایت اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت و مودت کے سائے میں جب لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس کائنات میں بہترین عمل ان لوگوں کا ہے جو ان کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایام فاطمیہ ہے اور ہمارا موضوع گفتگو بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہونا چاہیے، چونکہ جب تک ہم ان کو نہ پہچانے ہم نہ رسول کو پہچان سکتے ہیں نہ ائمہ کو پہچان سکتے ہیں۔ ان کی شناخت ضروری ہے ائمہ کو پہچاننے کے لیے بھی اور رسول اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی۔ یہ صرف ایک بیٹی نہیں ہے، ہم نے کیا سنا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی۔ عام طور پر مسلمانوں کے دلوں میں جو تصور ہے، شناخت ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسن اور حسین کی ماں، بس اور ختم۔ ایسا نہیں ہے، فاطمہ الزہرا ایک مستقل ہستی ہے۔ یہ رشتے اپنی جگہ، ان رشتوں سے قطع نظر فاطمہ کا جو مقام ہے وہ مقام اتنا عظیم ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اس لیے صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ تمہارے وہم و گمان اور تصور سے بالا، اور اس کا اظہار رسول اللہ کے کلام میں ہوتا ہے، اس کا اظہار علی کی روش میں ہوتا ہے، اس کا اظہار تمام کے تمام ائمہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ ائمہ کون ہے؟ کس کو ہم امام کہتے ہیں؟ جو اللہ اور بندوں کے درمیان رسی اور پل کا کام کرتا ہے۔ یہ پل ہے تو ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم اللہ سے کٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ولی، امام، خلیفۃ اللہ وہ ہستی ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ولی، چاہے وہ ولی علی کی صورت میں ہو، حسن کی صورت میں ہو، حسین کی صورت میں، یا پھر امام زمان کی صورت میں، جو آج ہمارے ولی اور ولی النعمہ ہے۔ امام حسن العسکری علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ نحن حجج اللہ علیکم، ہم اہل البیت تم پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ کس پر؟ تمام عالم انسانیت پر، تمام مخلوقات پر، کسی ایک گروہ پر نہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ کو کیا سب مانتے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجیے، کیا اللہ کو سب مانتے ہیں؟ 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب انسانوں میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں؟ تو کیا باقی لوگوں کو اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ باقیوں کا خالق ہے یا نہیں؟ ہے۔ باقیوں کا رب ہے یا نہیں؟ ہے۔ باقیوں کی روزی اللہ کے ذمہ ہے یا نہیں؟ ہے۔ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کا فیض سب تک پہنچتا ہے۔ جس اللہ کا فیض تمام مخلوقات تک پہنچتا ہے، چاہے وہ مخلوقات اللہ کو مانے یا نہ مانے، اسی رب کے فیض کے پہنچانے کا ذریعہ وہ ولی خدا ہوتا ہے جس
کو چاہے لوگ مانے یا نہ مانے اللہ کا فیض لیتا ہے بندوں کو پہنچاتا ہے، وہ ولی خدا ہے، اور ہر زمانے میں ایک ولی خدا ہے۔ اس لیے امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا نحنو حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں۔ یہ حجتیں امیر المومنین سے لے کر امام عصر تک، یہ کتنی حجتیں ہوتی ہیں؟ 12 حجتیں۔ فرمایا وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، ہم تم پر اللہ کی حجت ہے، اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہراء اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حجت خدا کا مطلب پہلے یہ سمجھئے، اگر امام حجت ہے تو اس حجیت کا مطلب، اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا انسان نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ماتحت ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے طواف میں مصروف ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ اللہ ان کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ ولی یعنی کائنات کا سرپرست، کائنات کا مالک کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ نے اس کو اپنا ولی بنایا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جن کو اللہ نے اہل ایمان قرار دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ ولایت ہے۔ اس ولایت کے نتیجے میں ایک امام جب چاہے سورج کو پلٹا سکتا ہے، اس ولایت کے نتیجے میں ایک ولی جب چاہے مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، اس ولایت کے نتیجے میں بیمار کو شفا دے سکتا ہے اور شفا یاب انسان کو بیمار کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ولایت اس کو اللہ نے عطا کی ہے، جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو عطا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے، وہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک ہے، جبکہ وہ بھی انسان تھے۔ اگر وہاں پر شرک نہیں ہے تو یہاں پر بھی شرک نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر بھی اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے اور یہاں پر بھی اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام متوکل کے دور جب اپنے تشیع کے حوالے سے اہل البیت کے مکتب کے حوالے سے مکتب عروج کو پہنچا ہوا تھا اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اہل البیت کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے تھے، بادشاہ کو، خلیفہ کو بہت خوف محسوس ہوا کہ ہماری خلافت کو اس سے نقصان ہوگا، یہ لوگ ہمارے خلاف اٹھیں گے تو ہماری خلافت نکل جائے گی۔ تو اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا اپنے فوجیوں کا، تاریخ کہتی ہے 1,00,000 فوجیوں کو جمع کیا گیا، میدان سجایا گیا اور ایک چبوترا بنایا گیا، اپنے جرنیلوں کو وہاں پر جمع کیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ امام علی النقی کو بھی لے آؤ۔ ان کو دعوت ملی، وہ تشریف لائے، ان کو اس چبوترے پر چڑھانے کے بعد اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اے امام علی النقی آپ اس فوج کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ اگر کوئی میرے خلاف بغاوت کا سوچے بھی تو میرے یہ جو فوجی ہے 1,00,000 لوگ یہ اس کا تکہ بوٹی کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ امام مسکرائے، جو امام سمجھ رہے تھے کہ یہ دھمکی مجھے دی جا رہی ہے، مسکرائے، فرمایا کہ تمہیں میں اپنی فوج دکھاؤں؟ جب کہا تمہیں میں اپنی فوج دکھاؤں تو بادشاہ خلیفہ حیران ہوا، متوکل حیران ہوا، کہا کہ آپ کی بھی کوئی فوج اور آپ کا بھی کوئی لشکر ہے؟ کہا ہاں۔ کہاں ہے؟ کہا قریب آؤ۔ قریب لا کے آنکھ کے سامنے یوں ہاتھ پھیرا، پردہ ہٹ گیا۔ یہ ہوتا ہے ولی، پردہ ہٹ گیا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا کیا دیکھتا ہے؟ زمین و آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے اور ان تمام فرشتوں کے ہاتھوں میں تیر اور کمان ہے، تیر اور کمان کا رخ اس بادشاہ خلیفہ اور اس کے ان جنرلوں اور فوجیوں کی طرف ہے۔ ایک دفعہ یہ منظر دیکھ کر اتنا
روب میں آ گیا کہ اس کے حواس باختہ ہوئے زمین پر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، اٹھایا گیا، ہوش میں لایا گیا۔ امام نے فرمایا تم اپنا کام کرتے رہو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ اگر تم ہمیں چیلنج کرو گے تو اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کا تھوڑا سا ہلکا سا تمہیں اس کی تجلی دکھا کر تمہیں مطمئن کر دیں گے کہ تم پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ یہ ولی ہے، یہ ولی کہہ رہے ہیں کہ ہم تم پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا ہم پر حجت ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ فاطمہ کا مقام کون سا مقام ہے۔ یہ عام طور پر اہل سنت بھی، اہل تشیع بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور نبی کریم کے تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کبھی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، نبی کریم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے۔ سنے نا آپ نے؟ یہ کس کے لیے کھڑے ہوتے؟ بیٹی کے لیے۔ عام طور پر تصور یہی دیا جاتا، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پھر کیا کرتے؟ چند قدم آگے آتے، پھر کیا کرتے؟ اس بیٹی کو سینے سے لگاتے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، پھر کیا کرتے؟ ہاتھ پکڑتے، اپنی جگہ لے جاتے، ان کو اپنی جگہ بٹھاتے، خود سامنے بیٹھ جاتے۔ یہ کیا ہے؟ بیٹی کا احترام۔ عام طور پر پوچھو تو کہا جاتا ہے یہ بیٹی کا احترام ہے۔ عزیزان من، اگر یہ رسول کی طرف سے بیٹی کا احترام ہے تو پھر رسول کی سنت پر عمل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سنت رسول کے طور پر اپنی بیٹیوں کی آمد پر اپنی جگہ سے کھڑے ہو، بیٹیوں کے استقبال کے لیے جائیں، اس کا بوسہ لیں، اس کو لائیں، اپنی جگہ بٹھائیں، خود نیچے بیٹھیں، اس کو اوپر بٹھائیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے کسی سے یہ سنا کہ ایسی کوئی سنت بھی ہے؟ ایسی کوئی سنت ہے؟ نہیں ہے۔ اگر یہ عمل بیٹی کے احترام میں ہوتا تو یہ عمل مستحب ہوتا اور سنت کہلاتا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ سنت ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ سنت ہے تو ہمارے مسلمان بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس بیٹی کے حوالے سے تو متواتر یہ روایات ملتی ہے، لیکن کسی اور بیٹی کے حوالے سے کوئی ایک آدھی روایت بھی دکھا دیں نہیں ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، اگر 4 ہیں تو ان تینوں کے حوالے سے بھی کوئی ایسی روایت دکھا دیں۔ اگر نہیں ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کیا رسول کریم عادل نہیں تھے؟ منصف نہیں تھے؟ کیا ایک کے ساتھ خصوصی اور دوسروں کے ساتھ اور طرح کا برتاؤ کرتے تھے؟ نہیں، رسول کریم تو خود سراپا عدل کا مجسمہ ہے۔ ان کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ عدل کس کو کہتے ہیں۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، خاموش رہنا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ جھکانا، کسی کو دیکھنا، کسی سے بولنا، کسی سے رخ موڑنا، کسی سے پیار کرنا، کسی سے نفرت کرنا، کسی کو ڈرانا، کسی سے محبت کا اظہار کر کے اس کو سینے سے لگانا، ان کے ہر عمل سے عدل کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر اس بیٹی کے وجہ سے یہ خصوصی اہتمام کیوں ہے؟ یہ خصوصی اہتمام اس لیے نہیں ہے کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، اس لیے ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ فاطمہ ہے۔ کیوں یہ فاطمہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب تخلیق کرنا چاہا تو پہلا نور جسے خلق فرمایا وہ کس کا نور ہے؟ رسول کریم کا۔ اور دوسرا نور جس کو خلق فرمایا وہ کس کا نور ہے؟ علی مرتضیٰ کا۔ یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں میں ہے۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا کہ تیسرا نور جس کو اللہ نے خلق فرمایا وہ نور فاطمہ کا نور ہے۔ جب اصحاب نے پوچھا کہ فاطمہ کون ہے؟ فرمایا حوراء انسیہ، انسان کی شکل میں اس عالم کی ایک حور، اس
اس عالم کی. فرمایا پھر اس عالم میں آنے سے پہلے وہ کہاں پر تھی؟ فرمایا عالم نور میں. عالم نور میں ایک قندیل کے اندر وہ نور کی صورت میں تمام مخلوقات کو نور پہنچا رہی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہاں پر ان کی خوراک کیا تھی؟ فرمایا تحلیل، تقدیس، تسبیح، تحمید. یہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تکبیر، تحمید، تحلیل. اس لیے جب یہ مقام فاطمہ الزہرا کا دنیا کے سامنے آتا ہے تو تب سمجھ آتی ہے کہ اس عالم میں فاطمہ کا وجود کس طرح کا وجود ہے. تب سمجھ آتا ہے کہ جب ائمہ فرماتے ہیں کہ وَجَدَّتُنَا فَاطِمَةُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْنَا، تو اس حجت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تب سمجھ آتا ہے کہ جب کہا جائے فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ، اس عالم میں اگر صدیق کی صورت میں، سچائی کی صورت میں، صدق و صداقت کی صورت میں کوئی سراپا صدق ہے کہ جس کو دیکھ کر سمجھ آئے کہ اس کو کہتے ہیں سچائی، تو وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام ہے فاطمہ. اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت صدیقی کبریٰ خاص ہستی ہے، خاص ہستی. آپ ذرا دیکھیے پروٹوکول. آج آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، دنیا کے مختلف دنیا کی خبریں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا صدر آئے تو ہمارے ملک کے صدر سے ملتا ہے. وہ ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ وہ ٹیبل کے دوسرے کونے پہ، ہمارا صدر اس کونے پہ، آمنے سامنے. لیکن اگر کسی ملک کا وزیر خارجہ آئے تو کیا وہ صدر کے سامنے آمنے سامنے بیٹھتا ہے؟ وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ وہ سائیڈ پہ. صدر مرکزی جگہ. کیوں؟ عہدے میں وہ نیچے ہے. یہ ہے پروٹوکول. وزیر خارجہ ہو، وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، صدر کے مقابلے میں چونکہ پروٹوکول وائز اس کو اپنی جگہ بیٹھنا ہے، لہذا اس کا مقام معین ہے. کیا اللہ کے ہاں پروٹوکول نہیں آئے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو پروٹوکول دیا ہے یا نہیں؟ اولیاء کو پروٹوکول دیا ہے یا نہیں؟ اگر آپ آئے یہ مباہلہ میں دیکھیں، اگر آپ آئے یہ تطہیر میں دیکھیں، اگر آپ آیات حل عطا میں دیکھیں، اگر آپ قرآن کے متعدد مقامات پر ان ہستیوں کے حوالے سے نازل ہونے والی آیتوں کو دیکھیں، اگر آپ وہ جو 350 کے قریب آیات جو ان ہستیوں اور خصوصاً علی مرتضیٰ کے حوالے سے ان پر غور کریں، اگر آپ سورہ کوثر پر غور کریں، سورہ کوثر پر اگر آپ غور کریں، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پر، تب جا کے پتہ چلے گا کہ اس پروٹوکول کے نظام میں ان ہستیوں کا مقام کیا ہے اور باقیوں کا مقام کیا ہے. صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد. چونکہ ٹائم کم ہے، بس ایک نقطہ عرض کر کے 2-4 جملے مسائل سے عرض کروں. ذرا اونچی آواز سے صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد. فاطمہ کا پروٹوکول عجیب پروٹوکول ہے، عجیب. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ عزیزان محترم، جس طرح محرم منانا ضروری ہے، محرم کی وجہ سے حق اور باطل کے چہرے الگ ہوئے، اور آج پوری دنیا گواہ ہے کہ یزیدیت باطل ہے اور حسینیت حق ہے. یہ ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں. لیکن اگر کربلا میں کوئی واقعہ ہوا تو اس واقعے کی اگر آپ بنیادیں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو جو میدان نظر آتا ہے وہ میدان فاطمہ کا سجایا ہوا میدان ہے، بنت رسول کا میدان. اس لیے بنت رسول کا تذکرہ، بنت
رسول کا مقام، بنت رسول کی عظمت، بنت رسول کے درجات، بنت رسول کے فضائل، بنت رسول کے عالم ارواح سے متعلق آیات و روایات، بنت رسول کی ولادت باسعادت سے لے کر شہادت کے اس تلخترین واقعے تک آپ کی زندگی کا ہر ورق ہمیں سمجھ آنا چاہیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ بی بی اصل ہے، باقی سب ان کے گرد طواف کرنے والی ہستیاں ہیں۔ یہ بی بی اہل بیت کی اس جھرمٹ میں اس بی بی کی حیثیت پتہ ہے کیا ہے؟ شمع کی سی ہے۔ شمع جب جلائی جاتی ہے، شمع جب جلتا ہے، اس کی روشنی پھوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پروانے اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ ایسا بی بی یہ تو عالم وہ ہستی ہے جس کے گرد اہل البیت طواف کرتے ہیں، اہل البیت طواف کرتے ہیں۔ اس لیے عملی طور پر دیکھیں، عملی طور پر آپ سے کہا گیا درود بھیجو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم درود بھیجو جب کبھی نبی کریم کا تذکرہ ہو، نبی کریم پر درود بھیجو۔ جب لوگوں نے کہا اللہم صلی علی محمد اور چپ ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ صلاۃ البتراء ہے، دم بریدہ، دم کٹی ہوئی، آگے نہیں بڑھے گی، وہی پر رکی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کیا جائے؟ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، مجھ پر دم بریدہ صلوات نہ بھیجو۔ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت کی روایت ہے۔ اہل سنت کے ہاں متعدد حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے، لوگوں مجھ پر درود بھیجو لیکن دم بریدہ نہیں۔ لا تصلوا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے، روکا گیا ہے، اور حکمن روکا گیا ہے کہ ایسا درود۔ جب پوچھا گیا صلاۃ البتراء کیا ہے، فرمایا وہ صلاۃ البتراء ہے جس میں میرا نام لو اور میری آل کا نام نہ لو، وہ صلاۃ البتراء ہے۔ آپ جب کہو اللہم صلی علی محمد اور چپ رہو تو یہ ہے صلاۃ البتراء۔ نبی نے روکا، اب اگر کوئی نبی کے روکنے پر رکے نہیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ خود سوچئے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے، علماء اسلام سے، مختلف مسالک کے اکثر اوقات یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ سب اعتراف کرتے ہیں ہاں یہ حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث ہے تو پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہماری عادت بن گئی ہے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ میں ہمارے ذہنوں میں بٹھائی نہیں گئی، اس لیے اب لبوں پہ آتی نہیں ہے، عذر نہیں ہے، عذر نہیں ہے۔ جب رسول اللہ نے روک دیا کہ اس طرح سے درود نہ بھیجو تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ اگر میں با ایمان ہوں، مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، رسول کا امتی ہوں تو جیسے انہوں نے کہا ویسا کروں، اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے کہا اس پر عمل کرو اور جس سے روکا اس سے اپنے آپ کو روکو، تب تم مسلمان بھی ہو اور مومن بھی ہو۔ شرط ہے، اور اس شرط میں جن ہستیوں پر درود بھیجنے کو اللہ کے رسول نے ہمارے مقام کے ارتقاء کا سبب قرار دیا، اس میں اگر کوئی محور والی ذات ہے، سینٹرل ہستی، وہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ اس لیے یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی کثرت سے ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آپ یا اس طرح کا درود رسول کریم کے حوالے سے پائیں گے، موجود پائیں گے احادیث میں، یا پھر حضرت زہرا کے حوالے سے، حتیٰ امام علی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی درود نہیں ہے کہ اللہم صلی علی علی وعلا زوجتہا وعلا ابنائہا وعلا اخیہا، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ کو جو اختصاص حاصل ہے اس اختصاص کے لیے کچھ اقدامات ایسے ہیں جو رسول کریم نے اس عالم ہستی میں آنے کے بعد صرف فاطمہ سے متعلق وہ کام انجام دیا، کسی اور کے لیے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ آگے جا کر ان کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو اس پروٹوکول کے ساتھ لا کر اپنی جگہ بٹھاتے ہیں اور خود سامنے بیٹھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے دروازے پر جا کر ہر روز 5 نمازوں کے اوقات میں، اذانوں کے اوقات میں اونچی آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں آپ پر میرا سلام. کون؟ فاطمۃ الزہراء. فاطمۃ الزہراء. یہ دن اس فاطمۃ الزہراء کی شہادت کے ایام. چونکہ ٹائم نہیں ہے اسی 2 جملے صرف مصائب کے عرض کرتے ہیں. یہ ایام اس بنت رسول کی شہادت کے ایام ہے. اس بنت رسول امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کچھ لوگ جمع تھے. ایک شخص نے، صحابی تھا، سوال کیا کہ جوان مرد اور شجاع انسان کے لیے، بردبار اور مؤمن انسان کے لیے زندگی میں سب سے سخت مرحلہ کون سا ہے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ سب سے سخت مرحلہ یہ ہے کہ ایک توانمند اور دولت مند آدمی کو اچانک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے کہ اس کو لوگوں سے مانگنا پڑے. یہ وہ مقام ہے جس سے زیادہ سخت مرحلہ زندگی میں کوئی نہیں ہے. دوسرے نے اٹھ کر کہا نہیں، اس سے بھی ایک سخت مرحلہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہا اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو اپنے بیٹوں سے، بچوں سے شدید محبت ہو، اگر اس کے سامنے اس کے جوان سال بیٹے کا لاشا آ جائے تو اس سے زیادہ سخت مرحلہ اور کوئی نہیں ہے. ہر شخص نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہا. سب متوجہ ہوئے امیر المومنین کی طرف. یا امیر المومنین، آپ کیا فرماتے ہیں سب سے سخت مرحلہ کیا ہے؟ آپ خاموش رہے. جب آپ خاموش رہے دوبارہ پوچھا گیا، پھر آپ خاموش رہے. تیسری بار پوچھا گیا، پھر آپ خاموش رہے. اصرار بڑھا. یا امیر المومنین کچھ آپ فرمائیے. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین نے کیا فرمایا ہوگا؟ سر اٹھایا، آنکھیں نم ہیں، فرمانے لگے ایک جوان مرد انسان کے لیے سب سے سخت مرحلہ وہ ہے جب وہ دیکھ رہا ہو اور اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے اور اس کے باوجود کہ وہ ان ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھ کاٹ سکتا ہے لیکن حکم خدا کی وجہ سے خاموش رہے اور اس درد کو تحمل کرتا رہے. بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے. امام حسن مجتبی اپنی والدہ کے لاشی اقدس سے، جنازہ اقدس سے لپٹے ہوئے تھے. اسماء بنت امیس فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچے سب کے سب اپنی مادر گرامی سے لپٹے ہوئے اور سب رو رہے ہیں. میں نے دیکھا حسن بہت اونچی آواز سے رو رہے ہیں. جب میں نے ان کو اونچی آواز سے روتے دیکھا تو میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے عرض کیا بیٹا حسن، آپ اگر اونچا روئیں گے تو باقی بچے، حسین آپ سے چھوٹے ہیں، زینب و کلثوم آپ سے چھوٹی ہیں، تو وہ زیادہ اونچی آواز سے روئیں گی. آپ تھوڑا سا تحمل کر لیں اور اپنی آواز ذرا دھیمی رکھیں. جیسے ہی یہ کہا، فرماتی ہے کہ حسن نے چہرہ اٹھایا، میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا اماں جان جو کچھ حسن نے دیکھا ہے وہ باقی بچوں نے نہیں دیکھا. اماں جان جو کچھ حسن نے دیکھا وہ باقی بچوں نے نہیں دیکھا. پوچھا میں نے کہ بیٹا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے وہ دیکھا جو اللہ نہ کرے کوئی بیٹا دیکھے. کیسے؟ اللہ نہ کرے کوئی بیٹا اپنی والدہ کو کسی ظالم کے ہاتھوں پٹتا ہوا دیکھے. پوچھا بیٹا ذرا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا کہ جب میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں گئی صدق کے مطالبے کے لیے، پروانہ لیا اور واپس کوچے بنی ہاشم میں تشریف لائی، گھر کی طرف آ رہی تھی، سامنے سے وہ شقی ابن شقی سامنے آیا. جب اس کو پتا چلا کہ میرے والدہ کے ہاتھوں میں پروانہ یہ فدق ہے تو اس نے روکنا چاہا، چھیننا چاہا. میری والدہ نے جب مزاحمت کی اور پروانہ نہ دیا تو اس شخص کا ہاتھ اس طرح سے اوپر اٹھا کہ اب جب وہ ہاتھ نیچے آیا تو میری والدہ کھڑی نہیں تھی، زمین بوز ہو چکی تھی اور صرف گری نہیں تھی، آپ کے چہرے پر اس پنجے کے نشانات نمودار ہو چکے تھے. اب کیفیت یہ تھی کہ میری والدہ کا ایک ہاتھ پہلوں پر تھا اور دوسرا ہاتھ کوچے بنی ہاشم پر تھا اور پھر رخ تھا قبر نبی کی طرف.
طرف اور روتے ہوئے پکار رہی تھی بابا جان دیکھیے آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم. حضرت زہرا کی مجلس ہے اور آپ کے دل اور آپ کی آنکھیں نمناک اور مجلس نورانی ہے چونکہ ذکر نور اللہ ہے, اللہ کے نور کا تذکرہ. آئیے اپنی دعائیں مانگیے. اس محفل اور مجلس سے کوئی بھی شخص بغیر اپنی دعائیں قبول کروائے ہوئے باہر نہ جائے, چونکہ دعا کی قبولیت کی مجلس بھی ہے اور لمحات بھی مغرب کے ہیں, وہ لمحات جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. خدایا ہم سب کی تمام حاجات کو قبول فرما. آمین کی آواز اونچی رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں شرمایا نہیں کرتے, اونچی آواز سے کہیں آمین. باراللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. اونچی آواز ہے آمین, اونچی آواز ہے. خدایا ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما. باراللہ ہمارے دلوں کو نور فاطمہ سے منور فرما. باراللہ ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں نور پنجتن کے سائے میں زندگی گزارنا نصیب فرما. باراللہ ہماری زندگی اہل البیت کے ساتھ اور موت بھی اہل البیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما. باراللہ مرنے سے پہلے علی و آل علی کا دیدار نصیب فرما. مرنے کے بعد قبر میں علی اور آل علی کی شفاعت نصیب فرما. باراللہ عالم برزخ میں علی اور آل علی کا سایہ نصیب فرما. باراللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرما. ہمارے وہ عزیز جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہے, خدایا ان سب کی بخشش فرما, ان کے گناہوں کی مغفرت فرما. باراللہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ان سب کی قبروں کو بقعہ نور قرار دے. باراللہ ان کی برزخ کی زندگی کو آسودہ فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما. خدایا اس وقت حق اور باطل کا لشکر پوری دنیا میں آمنے سامنے ہے. حق کا پرچم علی کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے اور باطل کا پرچم شیطانی قوتوں کے ہاتھ میں ہے. ان میں کفار بھی ہیں, مشرکین بھی ہیں, منافقین بھی ہیں. خدایا حق کے پرچم والوں کو اور علی کے ان فرزندوں کو, چاہے وہ آیت اللہ العظمہ سیستانی کی صورت میں ہو یا آیت اللہ العظمہ امام خامنائی کی صورت میں, ان کو فتح و نصرت نصیب فرما. باراللہ دنیا بھر میں علی کے پرچم کو غالب فرما. یمن سے لے کر غزہ تک اور فلسطین سے لے کر کشمیر تک جہاں جہاں مظلوم ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہیں, ہر مظلوم کو فتح و نصرت اور ظالم کو رسوا فرما. باراللہ ہم سب کی حاجات اور دعاؤں کو قبول فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ مالی اور مادی پریشانی کا شکار ہیں ان کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں, جن کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں, جن کے گھر میں فاقے ہیں, ان سب کے رزق اور روزی میں اپنے غیب سے اضافہ فرما. باراللہ جن کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں, خصوصاً کچھ عزیزوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. خدایا ان بے اولادوں کو جلد سے جلد اولاد سالم اور صالح نصیب فرما. باراللہ جن گھروں میں بیمار ہیں, ان مجلسوں میں, ان مجلسوں کے علاوہ گھروں میں, ان تمام بیماروں کو حضرت صدیقی کبریٰ کے طفیل جلد سے جلد شفا یاب فرما. باراللہ جب ہم مرنے لگے علی کی راہ میں موت نصیب فرما. باراللہ ہماری زندگی کو امام زمان کے اس عظیم انقلاب کے لیے صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. امام زمان کے ظہور میں جلدی فرما. ہمیں ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. جن عزیزوں نے اس امام بارگاہ کی تعمیر کی, جن عزیزوں نے اس کو چلایا, جو عزیز افراد کسی بھی صورت میں اس وقت بھی مؤمنین کی خدمت میں, حسین ابن علی کی خدمت میں, اہل البیت کی خدمت میں مصروف ہے, ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان سب کے اعمال کو قبول فرما. ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے 3 بار وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد.
مومنین کرام آج لمبے سفر کی وجہ سے آغا صاحب تاخیر سے تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں، انشاءاللہ کل ٹھیک 3 بجے زیب ممبر ہوں گے، وقت پر تشریف لائے گا، کل ٹھیک 3 بجے آغا صاحب خطاب